اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AZK سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور آپ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ بات اگرچہ فی نفسہ درست تھی، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ نے سوچا کہ اس بندے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا نشان بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، اور جس جگہ پر یہ مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم کو ساتھ لے کر چل دیے، یہاں تک کہ یہ دونوں چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کچھ دیر آرام کیا، اسی دوران مچھلی ان کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی اور خادم یہ دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو خادم یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا تھا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ خادم نے کہا، جب چٹان پر آپ آرام فرما رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا رستہ لے لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے وہ پھر اس جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ نے مخصوص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ میں جو کام کروں اس کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے خشکی میں بڑھے تو ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا کہ آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں دوبارہ قول قرار ہوا۔ چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، ان کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اب، مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب ضرور سمجھ لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہیں لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں اس کے بدلے مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ اور شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ بہت نیک انسان تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہی باتیں ہیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔